حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کتابوں میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ قادیان سے دور دراز کا علاقہ، ریاست حیدرآباد، وہاں کا ایک طالب علم عبد الکریم قادیان میں پڑھنے آیا۔ اسے ایک دیوانے کتے نے کاٹ کھایا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے قادیان سے کوئی 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے کسولی، وہاں پر اس قسم کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ وہاں پر اس لڑکے کو بھجوا دیا گیا، علاج ہوا، انہوں نے کلیئر کر کے واپس بھجوا دیا۔ جب قادیان آیا، چند دن کے بعد اس لڑکے میں دیوانگی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے فوراً کسولی میں تار بھیجی گئی کہ یہ صورتحال ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس کا مداوع۔ وہاں سے جواب آیا، سوری، نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم۔ افسوس ہے کہ اب عبد الکریم کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، انبیاء خدا کی صفت رحمان اور رحیم کے مظہر ہوتے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جھک گئے کہ اے خدا، دنیاوی اعتبار سے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اس بچے کو شفا دے دے۔ آپ کی دعاؤں کو خدا نے قبول کیا اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ کسولی کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جب وہاں پر یہ خبر پہنچی، وہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر عبداللہ تھا، اس نے قادیان میں خط بھیجا کہ یہ بات سن کر تو سخت افسوس ہوا کہ عبد الکریم میں دیوانگی کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن یہ بات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کو دعا سے خدا نے شفا یاب کر دیا۔ اور اگلا فقرہ اس نے لکھا، اس قسم کی خبر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ جب میں اس تقریر کی تیاری کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ میں نے چیک کیا، انٹرنیٹ کی مہیا کردہ معلومات کے مطابق نہ اس وقت اور نہ 125 سال گزرنے کے بعد آج تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اگر کسی انسان کو دیوانہ کتا کاٹ لے، اس انسان پر دیوانگی کے آثار شروع ہونے سے پہلے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر اس پر دیوانگی کا حملہ ہو جائے، اس کا علاج نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ دوستو، جب یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے مخالفین نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ کیا انہوں نے اس امر کی تفتیش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے میڈیکل سائنس کے ماہرین سے بھی رابطہ کیا ہوگا، کسولی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی پتہ کیا ہوگا، اور قادیان کے حالات بھی معلوم کیے ہوگے۔ یہ ساری باتیں سن کر اگر وہ خاموش رہے تو کیا پتہ چلا کہ واقعہ درست تھا؟ اور اگر یہ واقعہ درست تھا تو پتہ چلا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے آپ کی دعا کو قبول کر کے دنیا کو وہ واقعہ دکھایا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خدمت اسلام کی خاطر مسیح موعود، مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کے مخالفین نے تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھئی مہدی بننے کے لیے اور مسیح کا مقام پانے کے لیے
یعنی قرآن و حدیث کے حقائق کو معرف بیان کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ زبان یعنی عربی زبان جو قرآن و حدیث کی زبان ہے اس زبان میں کسی انسان کو مہارت اور کمال حاصل ہو. اور آپ کو تو عربی زبان میں مہارت ہی نہیں ہے. آپ کیسے اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ اور آپ سے ہم کیا رہنمائی حاصل کریں دینی معاملات کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کے مخالفین جانتے تھے کہ آپ کسی مذہبی مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کسی مشہور اور بڑے عالم سے آپ نے تعلیم نہیں پائی. آپ کے والد صاحب نے گھر میں معمولی معیار کے بعض اساتذہ سے بعض درسی کتابیں پڑھائی تھی اور بس. یہ اعتراض ایسا تھا جو عام فہم تھا. پبلک نے اس کا اثر قبول کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جھکے، خدا سے دعا کی. اس دعا کو قبول کر کے خدا تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کیا ثبوت اس بات کا کہ خدا نے آپ کو 40,000 مادہ سکھا دیا؟ آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں نشان کے طور پر معجزہ نمائی کی خاطر عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتابیں لکھوں گا. اور مجھے خدا نے بتایا ہے کوئی عربی زبان جاننے والا، خواہ وہ عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ میری فصیح و بلیغ کتابوں کے بالمقابل ایسی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل کتابیں تصنیف نہیں کر سکے گا. چنانچہ آپ نے خدا کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب عربی زبان میں کمال حاصل کیا، 20 سے زائد عربی زبان میں کتابیں لکھی اور مخالفین کی غیرت کو للکارنے کے لیے انہیں جھنجھوڑا. میری اس کتاب کا جواب لکھو اتنا انعام پاؤ، اس کتاب کا جواب لکھو اتنا انعام پاؤ. آج سے 100 سوا 100 سال پہلے کی بات ہے. بعض کتابوں پہ آپ نے 5,000 روپے انعام مقرر کیا، 10,000 ہزار روپے انعام مقرر کیا. مگر دوستو صدی سے زائد عرصہ ہو گیا، لوگوں نے آپ کے خلاف بد زبانی تو بہت کی. کسی نے کہا عربی نہیں آتے، اپنے مریدوں سے لکھوا کر اپنے نام پہ کتابیں شائع کر دیتے. کسی نے کہا عرب چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ کتاب لکھ کے دے دیتا ہے، اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میں نے عرب چھپا کر رکھا ہوا ہے تو کیا دنیا میں ایک ہی عرب ہے؟ کروڑوں کی آبادی ہے عربوں کے، اور لاکھوں افراد ہیں غیر عرب اقوام میں سے جو عربی زبان میں مہارت اور کمال کے دعوے دار ہیں. ان سے کہو وہ سارے مل کے آپ کو میری کتابوں کا جواب لکھا دیں. مگر صدی سے اوپر زمانہ گزر گیا، دنیا نے آپ کے خلاف بد زبانی کی، زبان درازی کا بازار گرم کیا، لیکن نہیں کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں کمال عطا فرمایا تھا، اس نشان کو توڑنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. دوستو ذرا اس ماحول کا اندازہ لگائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرب علاقے کے باشندے نہیں تھے، کسی علمی ماحول میں آپ کی بود و باش نہیں تھی.
ایک گاؤں میں آپ کا بسیرا تھا، وہ گاؤں جہاں لاری بھی نہیں جاتی تھی، جہاں ریلوے اسٹیشن بھی موجود نہیں تھا، ڈاک خانہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی علمی ماحول نہیں تھا، عربی زبان بولنے کا وہاں پہ کوئی رواج نہیں تھا۔ اس ماحول میں بسنے والا انسان کہتا ہے میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے مجھے خبر دی اور علم سکھایا، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے آپ کی دعا کو سنا اور آپ کو عربی زبان میں کمال عطا فرمایا، اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔